میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بہت لکی ہیں اور خوش قسمت لوگ ہیں کہ آج آپ ایسے کورس کا آغاز کر رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی میں یہ کلیم کروں گا کہ اگر کوئی بندہ 5 سال MBA BBA میں بھی گزارے اور 5 سال ڈگری کرے تو یہ 15 days کے جو کورس ہے اس میں جو بینیفٹ ہے، جو ارننگ ہے اور جو کیریئر ہے شاید کسی میں ہو، کیونکہ اس کورس کے پیچھے ایک بہت زیادہ ورکنگ ہے اور اس میں 25 سال کا تجربہ جو ہے نا بلینڈڈ ہے، 25 years کا جو ایکسپیرینس ہے اس میں شامل ہے۔ اور میرے ساتھ انشاءاللہ اور بھی انٹرپرنورز آئیں گے اور کافی سارے مینٹورز آئیں گے انشاءاللہ، اور اس کورس میں ہم آپ کو جو ہے نا نئی نئی باتیں سکھائیں گے، وہ باتیں جو 21st century سے تعلق رکھ رہی ہے۔ اب گون دی ڈیز کے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جس کے پاس بڑا پیسہ ہو اور جس کے پاس بہت بڑی ڈگری ہو تو کامیاب آدمی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کسی کے پاس بہت بڑی ڈگری ہے اور زیادہ پیسہ ہے تو وہ پیسے سے پیسہ کما سکتا ہے اور ڈگری سے بھی پیسے کما سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے اور بڑی ڈگری نہیں ہے تو پھر وہ لوگ کیا کرے جو پاکستان کے اندر 80% کے قریب ہے، جن کے پاس نہ کوئی بڑی ڈگری ہے، نہ رشوت ہے، نہ سفارش ہے، اور نہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے کہ وہ کاروبار شروع کرے۔ تو اس لیے ہم نے سوچا کہ اس انڈسٹری کو صحیح طریقے سے اس کی ترجمانی کریں، کیونکہ لوگ آتے ہیں ڈائریکٹ سیلنگ کمپنیز کے اندر، وہ پیکج لگاتے ہیں اور پیکج لگانے کے بعد پروڈکٹس گھر لے کے جاتے ہیں اور پھر آرام سے سو جاتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ پیکج لینے کے بعد خود بخود پیسہ آئے گا اور میں رچ ہو جاؤں گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انشاءاللہ 15 days کے اندر جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ نے جب اس بزنس کو جوائن کیا تو کس مقصد کے لیے کیا، کیونکہ بل گیٹس ایک بہت مشہور انٹرپرنور ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ یہ کام شروع کرتے ہیں اور جب آپ کو جب آپ اس کام کا اینڈ کرتے ہیں، یعنی کو کوئٹ کرتے ہیں یا کوئٹ کرنا چاہو، تو صرف اپنے آپ سے پوچھے کہ آپ نے شروع کیوں کیا تھا۔ جب آپ یہاں پہ HGW میں آ کے پیکج لگاتے ہیں تو آپ کی نیت کیا تھی، کس لیے لگا رہے تھے، اس کے پیچھے کیا چیزیں تھی کہ وہ آپ کو مجبور کر کے یہاں پہ آپ نے ہمارے ساتھ انٹری کی، رجسٹریشن کی، پیکج لیا کسی کے کہنے پہ۔ آپ کا کوئی یار دوست ہوگا، کوئی رشتہ دار ہوگا، کوئی اپنا عزیز ہوگا جنہوں نے آپ کو انوائٹ کیا اور انہوں نے آپ کو سپانسر کیا، اور سپانسر کے بعد آپ پھر گھر چلے گئے اور انہوں نے کوئی 2-3 کالز کی اور آپ نے وہ کال نہیں اٹھائی، اور پھر اس کے بعد مہینہ گزر گیا، 2 گزر گئے، 3 گزر گئے، اور پھر وہ آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ یار میں نے بھی تو جوائننگ کی تھی، مجھے تو کچھ نہیں ملا، میں نے کچھ محنت بھی کی تھی تھوڑی بہت لیکن مجھے تو کچھ نہیں مل رہا۔ اب یا تو آپ ٹائم نہیں دے رہے، یا آپ کا بلیو نہیں ہے، یا آپ سیکھ نہیں رہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کام میں آپ مصروف ہے، چاہے دکان ہے چاہے نوکری ہے، اس پہ پکا یقین ہے کہ یہاں سے مجھے سیلری ملے گی اور شام کو مجھے کچھ نہ کچھ ملے گا، یا مہینے کے اینڈ میں مجھے کچھ ملے گا، یقین ہے نا۔ پھر اس کے بعد اس کام کو آپ نے سیکھا تھا، اور سیکھنے کے لیے بھی آپ نے 4 سال 5 سال ڈگریوں پہ گزارے، اور اس کے بعد آپ نے اس سسٹم کو ٹائم دیا، اس نوکری کو ٹائم دیا، اس دکان کو ٹائم دیا، اس کاروبار کو ٹائم دیا۔ اس کے بعد اس کے اندر آپ ایڈجسٹ ہو گئے اور ایڈجسٹ ہوتے چلے گئے، اور اس کام کے اندر ڈیلی جانا آنا آپ کی ہیبٹس بن گئی۔ اب آپ کے 10 سال 15 سال 20 سال ہو گئے، اب آپ ایک فکس سیلری لیتے ہیں، آپ کا مائنڈ اس میں فکس ہو جاتا ہے، اور آپ صبح سے شام تک اتنے تھک جاتے ہیں کہ رات کو آپ کچھ کام کرنے کے قابل نہیں رہتے، یا اتوار کے دن جو چھٹی آپ کے پاس ہوتی ہے تو 6 دن آپ کی اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے، اتنے کام جمع ہو چکے ہوتے ہیں کہ آپ کو سنڈے کے دن بھی فرصت نہیں ملتی،
اور اس طریقے سے آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں نے پیکج تو لیا تھا لیکن مجھے کچھ نہیں ملا. اب جو چیزیں میں بتا رہا ہوں دوستو یہی چیزیں ہوتی ہے کہ جب آپ ایک کاروبار کو جوائن کرتے ہیں تو دا فرسٹ تھنگ از کہ آپ اس کو اتنا ٹائم دے رہے ہیں کہ جتنا جاب کاروبار کو دے رہے ہیں. کہ آپ نے اتنا سیکھا کہ جتنا آپ نے اپنے کام کو سیکھا تھا. کیا آپ نے مطلب یہ کہ اس کو ٹائم دیا جتنا آپ ٹائم اس کو دے رہے ہیں. کیا آپ کو اتنا یقین اس پہ ہے جتنے آپ کو اپنے کاروبار اور اپنے دکانداری پہ یقین ہے. یہ سوال اگر آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کا جی چاہے گا کہ یہ پروفیسر ظاہر شاہ کی 15 ڈیز کا میں کورس کروں اور دیکھتے ہیں کہ 15 ڈیز کے اندر میرے اندر تبدیلی آتی ہے کہ نہیں. میرا دعویٰ ہے اور میرا بلیو ہے کہ انشاءاللہ روزانہ اگر ہم یہ 30 منٹ اور 40 منٹ کی گفتگو کریں گے اور اس انڈسٹری کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے تو دس از دا بگیسٹ لارجسٹ فاسٹسٹ لیٹسٹ انڈسٹری ان دا ورلڈ. دنیا کے اندر 8 ارب لوگوں میں سے 1 ارب لوگ اس انڈسٹری سے وابستہ ہے. مائی ڈیئر آڈینس دوستو جب بھی کوئی کورس شروع ہو تو 4 چیزوں کو فالو کرنا ہے. دا فرسٹ تھنگ از لسننگ. گڈ لسننگ اپنے پاس ڈائری میں لکھیں کہ دنیا کے اندر کامیابی کا جو در و مدار ہے کسی کورس کو کسی ٹریننگ کو کوپ اپ کرنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے دیر آر 4 میجر انگریڈینٹس. دیر آر 4 امپورٹنٹ پلرس ٹو انڈرسٹینڈ دا کورس, ٹو انڈرسٹینڈ دا کنٹینٹس, ٹو بی اے سکسیسفل پرسن. ٹھیک ہے, ٹو بی دا ٹاپ اچیور. دا فرسٹ تھنگ از لسننگ. یعنی کہ جب آپ میں ابھی اس وقت آپ کو زوم پہ آپ سے انٹریکٹ ہوں تو ارد گرد کی آوازوں کو بند کر دیں, ٹی وی کی آوازوں کو, بچوں کی آوازوں کو, اور ایک ایسے بند کمرے میں بیٹھ جائیں کہ باہر سے کوئی آواز نہ آئے. تو پھر آپ انشاءاللہ صحیح طریقے سے لسن کریں گے. اور اس کے 25 نمبر ہے, ٹوٹل 100 نمبر ہے. لسننگ کے بعد ہے انڈرسٹینڈنگ. میں اردو بول رہا ہوں اور اگر آپ کو میری زبان انشاءاللہ سمجھ آ رہی ہوگی اور لسننگ کریں گے تو پھر 25 نمبر انڈرسٹینڈنگ کے ہے. اس کے بھی لکھے انڈرسٹینڈنگ 25 مارکس. اب لسننگ انڈرسٹینڈنگ کے بعد دا تھرڈ تھنگ از دیٹ از ایکشن. کہ جو آپ سن رہے ہیں اور جو آپ سمجھ رہے ہیں اس پہ کل سے عمل کرنا ہوگا. اور عمل کب بندہ کرتا ہے کہ جب بندے کو چیزیں یاد ہوتی ہے, اس پہ ایکشن ہوتا ہے. اور چیزیں یاد کب ہوتی ہے کہ جب آپ ٹریننگ لے تو آپ اس کو ریپیٹ کرے. آج کا سبق کل ریپیٹ کرے. کل اس وقت نہ بیٹھیے گا کہ جب تک آپ یہ جو میں کچھ بتا رہا ہوں ان کو اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے فیملی کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, پیئر گروپس کے ساتھ آپ اس کو ڈسکس نہ کریں. بار بار ڈسکشن سے, بار بار ریپیٹیشن سے کوئی بھی چیز دماغ کا حصہ بنتا ہے. ہماری جو سب کانشیس میموری ہے اس میں ساری چیزیں بینک میں چلی جاتی ہے. اس کو آپ پھر ریٹرائیو کرتے ہیں اور اس میں پھر آپ ایکشن کرتے ہیں. اس کے بعد دا فورتھ تھنگ از ڈوپلیکیشن. کہ جو چیزیں آپ نے سنی ہے, جو چیزیں آپ نے سمجھی ہے, جس چیز پہ آپ ایکشن کر رہے ہیں تو وہ دوسروں تک پہنچائیں, دوسروں تک بتائیں. اور یہ تو اسلام کا سبق بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بلغوا انی لو آیا, پہنچاؤ اگر میرے سے ایک آیات بھی کیوں نہ ہو. تو آئیے لیٹس بیگن ٹو ٹیل یو دا کنٹینٹس آف دا کورس. اس کورس کے انگریڈینٹس کیا ہے یہ ذرا آج 1 بائی 1 ہم آپ کو بتائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ کل سے باقاعدہ کورس کا آغاز ہوگا. ان ٹاپکس میں دا فرسٹ ٹاپک از امپورٹنس آف ٹریننگ اینڈ اسکلز. میں انشاءاللہ آپ کو کل کے ڈیٹ میں یہ ٹاپک پڑھاؤں گا کہ ٹریننگ اور اسکلز کے امپورٹنٹ کیا ہے. اس کے بعد کہ ٹریننگ کیوں ضروری ہے. دا سیکنڈ جو ہے وہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ فیوچر آف نیٹ ورک انڈسٹری. کہ جو نیٹ ورک انڈسٹری میں آپ لوگ آ چکے ہیں, آپ نے قدم رکھے تو آپ نے غلط سٹیپ نہیں اٹھایا. کیونکہ نیٹ ورک انڈسٹری پیٹرولیم کے بعد دا سیکنڈ لارجسٹ انڈسٹری ان دا ورلڈ. کیونکہ بل گیٹس, نریندر مودی, ابو الکلام,
اس طریقے سے بل گیٹس، وارن بفٹ، دنیا کی ٹاپ 10 بلینئرز جو کہ امریکہ سے جن کا تعلق ہے، جیم رونس، ٹھیک ہے نا، اور رابرٹ ٹی کیوساکی، ان کے بقول انڈسٹری جو ہے نیٹ ورک انڈسٹری، دیٹ از دا سیکنڈ لارجسٹ انڈسٹری ان دا ورلڈ، یعنی کہ دوسری بڑی انڈسٹری ہے۔ آپ بہت خوش قسمت ہوگے کہ پیٹرولیم کے بعد دوسری بڑی انڈسٹری کو آپ جوائن کر چکے ہیں، لیکن کاش آپ کی کوچنگ نہیں ہے، آپ کو لیسنس نہیں دی جاتے یہاں پہ، آپ جو سلیبس ہے اس کو آپ جو ہے پڑھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ سلیبس کو جس طریقے سے ایم بی بی ایس، جس طریقے سے انجینئرنگ، جس طریقے سے کامرس لوگ پڑھتے ہیں 5 5 4 4 سال، تو اس انڈسٹری کو بھی پڑھنا پڑے گا، اس کے لیے 2 سال اسٹوڈنٹ رہنا پڑتا ہے۔ اسی انڈسٹری کے اندر جو بندہ 2 سال گزارتا ہے اور ڈیلی 2 گھنٹے کی اسٹڈی کرتا ہے اور ڈیلی 2 سے 3 گھنٹے پریکٹیکل ورک کرتا ہے، تو اس سے بڑا اس علاقے کے اندر اکاؤنٹ ہولڈر نہیں ہو سکتا، یہ دعوے سے میں کہہ سکتا ہوں۔ تھرڈ جو ہم آپ کو پڑھائیں گے، وائی ہیلتھ گرین ورڈ، یعنی کہ جو انڈسٹری کے اندر پھر کمپنیاں تو بہت زیادہ ہے، تو پھر گرین ورڈ کا انتخاب آپ نے کیوں کیا، آخر اس میں کون سی چیزیں ہیں، اس کے فیچرز بتائیں گے کہ دوسری کمپنیوں کے اندر، دوسرے بزنسز کے اندر، جاب کے اندر وہ خاصیتیں نہیں ہیں جو ہیلتھ گرین ورڈ میں ہیں۔ انشاءاللہ ایک موازنہ ہوگا اور ایک مطلب کہ تقابلی جائزہ ہوگا، کمپیریزن ہوں گے انشاءاللہ اس ٹاپک کے اندر۔ اس کے بعد فریکوینٹلی آسک کوسچن ان آنسر، جب آپ قدم رکھتے ہیں اس انڈسٹری کے اندر تو پھر طرح طرح کے سوالات آپ پہ اٹھتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جی کمپنی بھاگ تو نہیں جائے گی، کوئی کہتے ہیں حلال ہے کہ حرام ہے، کوئی کہتے ہیں اس کے ریزلٹس ہے کہ نہیں، کوئی کہتے ہیں کہ جی یہ پروڈکٹس بہت زیادہ مہنگی ہے، کوئی کہتے ہیں کہ جی یہ کچھ، تو ان کے تقریباً 25 26 سوالات اور ان کے جوابات انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب بھی کوئی کوشچن کرے گا تو شیر کی طرح انشاءاللہ جواب دینا ہے، ٹھیک ہے نا، ڈرنا نہیں ہے کسی سے، کیونکہ ہم لیگل اور حلال کام کر رہے ہیں، تو کس سے ڈر ہے اور کس سے مسئلہ ہے۔ تو frequently ask questions, you will be well conversant with all the answers and questions my dear۔ جب آپ لوگ فیلڈ میں جائیں گے تو انشاءاللہ جواب دے سکیں گے، کسی کو ڈوج نہیں دینا، کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، ٹو دا پوائنٹ جواب دینا ہوگا۔ رول آف پازیٹیو ایٹیچیوڈ ان ڈائریکٹ سیلنگ بزنس، میں انشاءاللہ آپ کو ایٹیچیوڈ کی بھی بات کرواؤں گا، نہ صرف آپ ایک اچھے بزنس مین بلکہ ایک اچھے مسلمان، ایک اچھے پاکستانی، ایک ہمبل مین، ایک گریٹ پرسنالٹی بن جاؤ گے انشاءاللہ اس ٹاپک کے بعد۔ اس کے بعد جی وائی HGW مارکیٹنگ پلان، یہ جو HGW مارکیٹنگ پلان ہے یہ کیوں؟ دنیا کے اندر تو اور بھی مارکیٹنگ پلان ہے، مارکیٹنگ پلان اندر جان ہے، جان نہ ہوتی تو آج مسٹر نوید مشتاق، میرے چیف آف لائن پاکستان، وہ 7 ماہ کے اندر برانڈڈ گاڑی نہ لیتا۔ لوگ میرے جو اپ لائنر امریکہ کے اندر، وہ 6 6 کروڑ 7 7 کروڑ پر منتھ کما رہے بولیویا سے، جن کی 6 کروڑ کی آبادی ہے، اس ملک سے لوگ 6 6 کروڑ کما رہے ہیں۔ ایک ہم پاکستانی ہے کہ ہم کہتے ہیں او یار اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر قصور ہمارا ہوتا ہے، قصور بزنس کا نہیں، یہ بھی بتائیں گے آپ کو۔ اس کے ساتھ پروسیجرز آف نیو سائن اپ اینڈ بیک آفس یوزج، اگر ایک آدمی آتا ہے تو انٹری کیسے کرے گا، وہ اس اکاؤنٹ کو کیسے کھولے گا، وہ پیسے کیسے ٹرانسفر کرے گا، وہ ڈراول کیسے لگائے گا، وہ اپنی ٹیم کو کیسے دیکھے گا، وہ اپنے پاسورڈ کو کیسے چینج کرے گا، وہ سائٹ پہ کیسے جائے گا، وہ اپنے لنک کس طرح بھیجے گا، یہ ساری چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہے نمبر 8، بزنس ٹول اینڈ یوزیج، اس بزنس کے اندر جو ٹولز استعمال ہو رہے ہیں، جو جس طریقے سے انجینئر کے پاس، ایک ڈاکٹر کے پاس ٹولز ہوتے ہیں، اس طرح یہاں بھی ٹولز ہے، ان ٹولز کو پہچاننا ہوگا، اس ٹولز کو حاصل کرنا ہوگا، اس ٹولز کے ذریعے آپ نے اس بزنس کو کرنا ہوگا۔ ود آؤٹ ٹولز آپ اس بزنس کو نہیں کر سکیں گے۔ بیسک فارمولا آف HGW بزنس پارٹ 1، اس میں ہم آپ کو بیسک فارمولا بتائیں گے، اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کانٹیکٹ لسٹ کیسے بنانی ہے اور لوگوں کو انوائٹ کیسے کرنا ہے، ٹائپ آف انویٹیشن، کائنڈ آف انویٹیشن، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں بتائیں گے کہ ایک دکاندار سے کیسے بات کرنی ہے، ایک جنرل کیسے بات کرنی ہے، ایک پرائم منسٹر سے کیسے بات کرنی ہے، ایک فقیر سے کیسے بات کرنی ہے، ایک بیوٹیشین سے کیسے بات کرنی ہے، ایک ڈاکٹر کیسے بات کرنی ہے، ایک سیاستدان سے کیسے بات کرنی ہے، فون پہ بات کرنی ہے یا فیس ٹو فیس ملنا ہے، فیس ٹو فیس جاؤ گے تو کیسے جانا ہوگا، فون پہ بات کرنی ہے تو بات کیسے کرو گے، یہ سارے گر ہم انشاءاللہ پارٹ 1 میں آپ کو سکھائیں گے۔ اس کے بعد ہے بیسک فارمولا BGW بزنس پارٹ 2 کہ
ایک بندہ آپ نے کانٹیکٹ لسٹ بنا دی, آپ نے انویٹیشنز دی, پھر اس کے بعد اس کے ساتھ میٹنگ کیسے کریں گے, گھر میں میٹنگ کیسے کریں گے, زوم میں کیسے میٹنگ کریں گے, ون آن ون کیسے کریں گے, کسی بڑے مجمع میں کیسے کریں گے, یہ ساری باتیں ہم آپ کو بتائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں گے کہ میٹنگ کے بعد فالو اپ کیسے ہوتی ہے. میٹنگ تو ہو گئی, اس کے بعد بندہ نہیں آ رہا, بندہ جوائن نہیں ہو رہا, ان کے سائیکالوجی کو کیسے سمجھیں گے, ان کی سائیکی کو کیسے سمجھیں گے, بزنس کی سائیکی کو, لوگوں کی سائیکی کو. یہ ساری چیزیں ہم پارٹ 2 میں آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد the 11 was challenges in the business and its solution. انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ پرابلمز کیا ہے, چیلنجز کیا ہے. اگر آپ کو کوئی ہرڈلز آئے, توڑ کے رکھ دینا ہے, اس کو توڑ کے رکھ دینا ہے انشاءاللہ. شیر کا پنجہ مار کے توڑنا ہوگا. چیلنجز کون کون سے آئیں گے, اس سے ڈرنا نہیں ہے. سب خبردار, کس سے ڈرنا نہیں ہے, کیونکہ یو آر اے لیڈر. لیڈر کے اندر خوف نہیں ہوتا. ہم نے آپ کو سیل مین نہیں بنانا, ہم نے آپ کو ایک چیمپئن لیڈر, ایک انٹرپرنور بنانے بھائی. ہم نے آپ کو سیل مین نہیں بنانا, ہم نے آپ کو جو ہے نا مطلب ہے کہ ایک ایسے عام آدمی نہیں بنانا. چیلنجز کو آپ نے سمجھنا ہوگا, چیلنجز کو توڑ کے رکھنا ہوگا. تو ہم آپ کو اس کی سولوشنز بھی بتائیں گے اور چیلنجز سے بھی باخبر کریں گے. پاور آف ڈپلیکیشن پروسیجرز, کہ ڈپلیکیشن کی طاقت کیا ہے بزنس کے حوالے سے, اور باقی جو لوگ بزنس کر رہے ہیں, جو لوگ جاب کر رہے ہیں, اس کے مقابلے میں ڈپلیکیشن کی طاقت کیا ہے, یہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. آپ اکیلے نہیں ہیں, آپ اکیلے ایک جان سے پوری دنیا کو ہلا سکتے ہیں پاور آف ڈپلیکیشن سے. ٹھیک ہے, آپ اکیلے نہیں ہیں, کیونکہ آپ کے پاس جب ٹیم آئے گی تو آپ ایک ٹیم لیڈر بنیں گے اور آپ کو ڈپلیکیشن کے پروسیجر سکھائیں گے. اس کے بعد فورتھ ون از ٹائم مینجمنٹ. ہاں, یعنی کہ ٹائم کو ہاتھ میں کیسے لوگے, ٹائم کو کیسے استعمال کریں گے. نہ صرف یہ اس بزنس کے اندر بلکہ پوری لائف کے اندر انشاءاللہ آپ کی ٹائم مینجمنٹ ایسے درست ہو جائے گی کہ آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ. آپ سے لیزینس ختم ہو جائے گی, آپ سے پروکراسٹینیشن یعنی کہ ٹائم کو برباد کرنا, اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کی زندگی سے نکل جائے گی. کلوزنگ ٹیکنیکس ان بزنس, بزنس آپ کر رہے ہیں لیکن رزلٹ نہیں آ رہے ہیں, لوگوں سے مل رہے ہیں, پریزنٹیشن دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, فالو اپ بھی کر رہے ہیں, محنت بھی کر رہے ہیں, لوگ کلوزنگ کی طرف نہیں آ رہے, لیڈز کلوز نہیں ہو رہے ہیں, بزنس نہیں ہو رہا, لوگ پیکج نہیں خرید رہے ہیں, لوگ پروڈکٹ نہیں خرید رہے ہیں. واٹ آر دا ریزنس, یہ ساری چیزیں بتائیں گے. ہاؤ ٹو ایکسپینڈ نیٹ ورک اکراس دا ورلڈ, پاکستان کے اندر, اپنے صوبے کے اندر, اپنے شہر کے اندر, اپنی دنیا کے اندر اپنے نیٹ ورک کو کیسے آگے ایکسپینڈ کرنا ہے فاسٹ سپیڈ کے ساتھ. میں دیکھ رہا ہوں کہ سن 2024-25 کو انشاءاللہ آپ 20-25 ملک کو ہلا کے رکھ دیں گے انشاءاللہ. پاکستان کو تو خیر بہت چھوٹا ملک ہے, انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں میری بات, پوری دنیا انشاءاللہ آپ اس کو یعنی کہ کر سکتے ہیں. پروڈکٹس پیکیجز پارٹ 1, یہاں پر ہم آپ کو خوبصورت اور بہترین قسم کی پروڈکٹس کی پیکیجز بتائیں گے, ان کے خواص بتائیں گے, اس کے کریکٹرسٹکس بتائیں گے کہ پروڈکٹس ہم کیوں استعمال کریں, فلاں پروڈکٹس کی کیا ضرورت ہے, کتنے پروڈکٹس ہیں, اور اس میں جو مین پروڈکٹس ہے وہ کون کون سی ہے. 17 ون از پروڈکٹس پیکیجز پارٹ 2, یعنی کہ جو پروڈکٹس اس کو ہم 2 دن دیں گے, یعنی کہ پہلے دن اور دوسرے دن 40-40 منٹ کے یہ 2 سیگمنٹس ہوں گے. دوستو یہ تو تھی ہماری جو ہے نا ایک مطلب ایک ایسی چیز کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ جب آپ لوگ اس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ بڑا اچھا ہوگا. مجھے امید ہے کہ آپ کوئی چیزیں پسند آ گئی ہوگی. ابھی میرے اس وقت چیف آف لائن پاکستان نوید مشتاق صاحب موجود ہیں, اور میں بہت خوش قسمت ہوں کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا, اور کافی سارے بہت اچھے اچھے لیڈرز نے جوائن کیا. تو آج میں صرف بتاتے چلتا ہوں کہ آج تو بس کانٹینٹس بتانے تھے اور آپ کو ویلکم کرنا تھا. اب نوید مشتاق صاحب نے ماشاءاللہ گاڑی ون کی ہے صرف 7 دنوں کے اندر, اور ساؤتھ ایشیا کا ریکارڈ قائم کیا ہے. تو تھوڑا سا ٹائم ہے, 5 منٹ تک میں نوید مشتاق صاحب کو انمیوٹ کروں گا کہ 5 منٹ میں ہمیں بتائیں کہ انہوں نے مطلب ہے کہ یہ سفر کیسے طے کیا, اور ٹریننگ کے اور کورس کے امپورٹنس کیا ہے. تو ہینڈ اوور ٹو مسٹر نوید مشتاق, مائی چیف آف لائن. جی نوید بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ زہر بھائی, بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. ماشاءاللہ شروع سے جب سے آپ نے لاگ ان کیا ہوا, میں بھی ساتھ ہی ساتھ سن رہا تھا آپ کی ساری باتیں,
اور سب سے پہلے جتنے بھی پارٹیسپینٹ یہاں پر موجود ہیں آپ سب کو السلام علیکم. اور زہر بھائی کا یہ بہت بڑا قدم ہے اور بہت اچھا فیصلہ ہے کہ آپ اس وقت اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے گرم کمرے میں گرم ماحول میں یہ ٹریننگ جو ہے وہ لے رہے ہیں. یہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہم نے سیکھنا ہے. آج جو دنیا کا کامیاب بزنس مینوں میں سے ایک بزنس مین ہے مائکروسافٹ کا آنر بل گیٹس. وہ کہتا ہے اگر آپ کا بزنس آن لائن نہیں ہے تو آپ بزنس میں ہی نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ جو ٹیکنالوجی ہے جس میں ہمیں آن لائن فیسلٹی مل رہی ہے ٹریننگ لینے کی ٹریننگ دینے کی پریزنٹیشن سننے کی, اس سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. اور پھر ہمارا تو پورے کا پورا سسٹم آن لائن ہے. ہمیں کچھ لوگ ملتے ہیں جو کافی عرصے سے پاکستان میں ڈفرینٹ کمپنیوں کام کر رہے ہیں. وہ جب سنتے ہیں کہ اچھا آپ کو فارم فل کر کے جمع کرانے کے لیے آفس نہیں جانا پڑتا, ہم کہتے ہیں نہیں. کہتے ہیں واؤ, ہم کہتے ہیں ہم تو ادھر بیٹھے بیٹھے بندہ رجسٹر کر لیتے ہیں. کہتے ہیں یار یہ تو بڑی بات ہے. مطلب پاکستان کے اندر ایک ٹرینڈ ہے نا کہ فارم فل کرو جمع کرو جا کے پھر وہ رجسٹرڈ ہوتی ہے. پھر پروڈکٹ کا آرڈر آن لائن گھر بیٹھے بیٹھے آپ آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں. پروڈکٹ آپ کے ڈور اسٹیپ پہ پہنچ جائے گی. اب اکثر لوگ سوچتے ہیں جی اس میں کاسٹ پڑ جائے گی ہمیں جو ہے وہ, تو بھائی آپ نے خود جب جانا نا تو بھی تو کاسٹ پڑے گی نا. تو اس لیے وہ کاسٹ سمجھنے کہ آپ کچھ بھی نہیں ہے اس کے بدلے لوگ کراچی سے آرڈر کر رہے ہیں کوئٹہ سے کر رہے ہیں تو یہ ہمیں ایک بہت بڑی سہولت ہے. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے. جو شخص بھی واٹس ایپ یوز کر رہا ہے وہ سمجھ لیں کہ ہمارے اس پورٹل کو یوز کر سکتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی سمپل اور ایزی ٹو یوز ہے. اس کے بعد ماشاءاللہ جو زہر بھائی نے ٹاپک بتائے ہیں آپ خود سوچیں کہ یہ وہ ٹاپک ہیں جو اس انڈسٹری کے اندر سمجھ لیں کہ ایک بنیادی حیثیت رکھتے ہیں, ایک روح کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر آپ یہ ٹائم نکال کے اس وقت ڈیلی اٹینڈ کر لیں گے ٹریننگ سب کو سن لیں گے تو سمجھ لیں کہ آپ کے ہاتھ میں نیٹ ورکنگ کی ڈگری آ گئی ہے. آپ اس کام کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ٹریننگ کی اہمیت کسی بھی دور میں نہ کم ہوئی ہے نہ کم ہوگی اور نہ کم ہے. یہ ہر دور میں اس کی اہمیت جو رہتی ہے. ایک دفعہ میں ہول نائٹ ٹریننگ کر رہا تھا ورک اینڈ میں, تو رات 12 بجے جب بجے تو ہم نے ایک سیلیبریشن کی کہ اس وقت مجھے 9 سال کمپلیٹ ہو گئے تھے اس انڈسٹری کے اندر. تو دوستوں نے کہا کہ سر کوئی ایک ٹپ دیں, تو میں نے ٹپ دی تھی کہ ٹریننگ از ایوری تھنگ. میں اگر دیکھیں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, میری کوالیفیکیشن انٹرمیڈیٹ ہے, میں کار اچیور بنا ہوں, کیش پرائز ون کیا ہے, پریزنٹر ہوں, ٹرینر ہوں. کس کی وجہ سے؟ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہر حال میں ادا کرتے. انسان کے بس میں ہوتا ہے کوشش کرنا, محنت کرنا اور کامیابی اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. تو میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پلیٹ فارم پہ یہ ساری اچیومنٹ دی ہیں. تو اسی طریقے سے آج جس انڈسٹری میں ہم موجود ہیں جس پلیٹ فارم پر موجود ہیں ہیلتھ گرین ورلڈ میں, یہ پیغام کیا ہے؟ صحت جہاں تک پہنچے. لیکن وہ پیغام کو پہنچانا کیسے ہے, کس انداز میں پہنچانا ہے, کس وے میں پہنچانا ہے, یہ سیکھنے کے لیے آپ کو ٹریننگ لینی پڑے گی. اور میں اس ٹریننگ میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گا, یعنی کہ میں بھی زہر بھائی کا اسٹوڈنٹ بن کے ٹریننگ لوں گا. تو آپ خود بھی اور اپنی جتنی ٹیم ہے ٹیم ممبر ہیں, نئے لوگ بندے کو اس میں آپ نہیں لے کر آئیں گے, یہ آپ نے ہم سے وعدہ بھی کرنا ہے. کیونکہ نئے بندے کو لا کے اس میں بٹھانا بغیر ماسٹر کیے بٹھانا ایسے ہی ہوگا جیسے پہلی کلاس کے بچے کو اٹھا کے ڈائریکٹلی آپ پرائمری میں یا 6ٹھی کلاس میں یا 8ویں کلاس میں بٹھا دیں. تو اس لیے آپ جو آپ کے ٹیم ممبر بن چکے ہیں ان کو اس میں لے کر آئیں اور ان کو اس ٹریننگ سے گزاریں. ہمارا ایک ون ون بونس ہے. وہ ون ون بونس کس لیے دیا جاتا ہے؟ کمپنی کہتی ہے کہ آپ کے ڈائریکٹ سپانسر کا جتنا بھی کوئک سٹارٹ, جتنا ٹیم بونس, جتنا ایلیٹ بونس, جتنا ان کا ڈیولپمنٹ بونس, جتنا ری پرچیز بونس بنے گا, ان کا جتنا ان سب کا ملا کے بنے گا اتنا بونس ہم آپ کو دیں گے. اب دیکھیں کہ اگر 10 لوگ لاکھ کماتے ہیں اور آپ 10 لاکھ کماتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا کمپنی کیوں یہ دے رہی ہے؟ کمپنی کہہ رہی ہے کہ اس کے ون ہونے میں آپ نے کردار ادا کرنا ہے, اس کی جیت میں آپ کی جیت رکھ دی گئی ہے. اس لیے آپ ہمیشہ مثبت ہو کے پازیٹیو ہو کے اپنے جو ڈائریکٹ سپانسر لوگ ہیں جن کو آپ نے اپنے ڈائریکٹ میں ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے ان کو آپ اپنے ساتھ ملائیے, ان کو ٹریننگ میں بٹھائیے. یہ آپ کا فرض ہے, یہ اس ڈیوٹی کو آپ نے سر انجام دینا ہے. یا کوئی مزدوری آپ نے نہیں کرنی, یا کوئی ہارڈ ورکنگ نہیں ہے, یا سمارٹ ورکنگ ہے. اور سمارٹ ورکنگ یہی ہے کہ آپ نے اپنے ڈائریکٹ لوگوں کو اس ٹریننگ میں بٹھانا ہے. اور زہر بھائی نے ماشاءاللہ آلموسٹ تقریباً میں دیکھ رہا ہوں کہ ساری ڈائریکٹ لوگوں کو ٹریننگ میں بٹھا دیا. جو چند رہ گئے وہ بھی امید ہے کہ کل کی ٹریننگ میں زہر بھائی کل دن کو کمیونیکیشن کریں کہ تو موجود ہوگے, اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. اور زہر بھائی چیف اپ لائن کہتے رہتے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. زہر بھائی اور میں اور جتنے بھی لیڈرز ہیں سب ایک ہی ہیں, یہاں چیف کا کوئی ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو بعد میں آیا وہ محنت کرے, وہ ہم سے آگے نکل سکتا ہے.
بات یہ ہے کہ جو جتنی زیادہ لرننگ کرے گا، جو جتنے زیادہ اچھے طریقے سے ٹائم دے گا، جو جتنے اچھے طریقے سے فالو اپ کرے گا، جتنے اچھے سے اپنی ٹیم کو ٹیچ اینڈ ٹرین کرے گا، ٹریننگ میں بٹھائے گا، وہ پہلے والوں سے آگے نکل سکتا ہے. اس بزنس کی یہی تو خوبی ہے، نہ سفارش چلتی ہے، نہ رشوت چلتی ہے. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے سیریس ہیں. اگر آپ سیریس ہیں تو 7 ماہ میں کار چیور بھی بن سکتے ہیں. تو آپ زہر بھائی نے مبارکباد دی، گروپ کے اندر آلموسٹ سارے دوستوں نے مبارکباد دی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور کچھ دوستوں نے کالز کر کے مبارکباد دی، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. جب ہم نے یہ کام شروع کیا تھا تو میں نے دوستوں سے ایک بات کہی تھی. اکثر دوست کہتے تھے سر آپ نے HGW کے ساتھ کیوں آپ آ کے شامل ہوئے ہیں؟ تو زہر بھائی اور سارے دوست وہ تو میں نے کہا تھا دیکھیں، جو سفر 15 سال میں لوگوں نے طے کیا ہے نا اس انڈسٹری کے اندر، وہ یہاں پر آپ 5 سال میں طے کرنے والے ہیں. تو میں نے پریویسلی ایک پلیٹ فارم پہ 18 ماہ میں کار اچیو کی تھی، وہ وہاں پہ آج تک ریکارڈ ہے، کسی نے نہیں توڑا. تو آج اس پلیٹ فارم پہ صرف 7 ماہ کے اندر یہ ریکارڈ جو ہے وہ قائم ہوا ہے. اور مجھے کنگریچولیشن کے میسج آئے ہیں جو ہمارے ریجنل ہیڈ ہیں ان کی طرف سے، اور پھر آئے ہیں مجھے امریکہ میں جو ہمارے اوپر سینئرز ہیں ان کی طرف سے. اور انہوں نے بتایا جی کہ آپ پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا ریجن میں آپ نے ریکارڈ مطلب فرسٹ کار اچیور ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے ملکوں میں آپ نے ریکارڈ قائم کر دیے 7 ماہ میں گاڑی اچیو کر کے. تو یہ سمجھ لیں کہ کامیابی یہ میں اس پہ فخر یہ نہیں ہے کہ یہ میں نے کامیابی حاصل کی ہے، فخر یہ ہے کہ ایک پاکستانی نے کامیابی حاصل کیا اور آنے والے دوستوں کے لیے ایک آسان کر دیا ہے، یعنی کہ ایک راستہ بنا دیا ہے. اب اگر آپ سیریس ہو جائیں تو یقین جانیں کہ یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں. اور جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کے پاس تو موقع ہے کہ وہ 7 ماہ سے بھی کم عرصے میں اچیو کر سکتے ہیں. تو جو لیڈرز اس وقت مجھے سن رہے ہیں ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ زندگی تو کام کیے بغیر نہیں گزرنی، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. کبھی ہم کچھ کرتے ہیں، کبھی ہم کچھ کرتے ہیں. ہمارے اس پلیٹ فارم پہ آپ اپنا پیسو انکم کے ساتھ کیریئر بناتے ہیں. کیریئر کیسے کہ میرے کئی دوست نے کہا جی امیزون کر لیں، وہ کتنے عرصے سے کر رہے ہیں کہ یہیں پہ ان کا پوسٹر نہیں بنا جی کہ یہ اچیور بنے، یہ بنے، بس اپنی کچھ انکم کمائی، پھر وہ کئی دوسری طرف بھی نکل گئے. یہ وہ صرف لوگوں نے پیسے کمائے ہیں. یہ کیسا پلیٹ فارم ہے HGW جہاں پہ کمپنی سب کچھ اپنا آن کر رہی ہے، یعنی کہ اپنی ریسرچ سینٹر، اپنی مینوفیکچرنگ، اپنی فیکٹریاں. ہم وزٹ بھی کر کے آ گئے، چیئرمین سے بھی مل کے آ گئے. بہت جلدی چیئرمین پاکستان میں بھی آئیں گی، اور پھر آپ لوگ جو ہے وہ اچھا کام کرنے والے مقصد چائنا جائیں گے، پھر چائنا کے بعد امریکہ جائیں گے، امریکہ بعد کینیڈا جائیں گے. یہ سارا گھومنا پھرنا اس کے اندر، اور آپ کا ایک پروفائل بنے گا. آپ کے نام کے ساتھ کار اچیور لگے گا، آپ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹور اچیور لگے گا، امریکہ ٹور اچیور لگے گا، کینیڈا ٹور اچیور لگے گا. آپ کے نام کے ساتھ جو ہے ولا اچیور لگے گا. آپ انٹرنیشنل لیول پہ ایک میگزین میں آپ کی کہانی ایک انٹرنیشنل میگزین کا حصہ بنے گی، ویب سائٹ کا حصہ بنے گی، سوشل میڈیا پہ. تو یہ فرق ہے HGW کے اس کیریئر کے اندر. سو آئی وش کہ زہر بھائی نے 5 منٹ دیے تھے، ہو سکتا ہے میں 1-2 منٹ زیادہ لے گیا. انشاءاللہ چونکہ روز یہ ٹریننگ ہونی ہے تو میں روز آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ شیئرنگ کروں گا، اور جو زہر بھائی میری ذمہ داری لگائیں گے، ڈیوٹی لگائیں گے، انشاءاللہ وہ بھی میں سر انجام دوں گا. اور کل آفٹر عصر کی نماز کے بعد آئی ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ میں مارکیٹنگ پلان کی ٹریننگ جو ہے وہ آن لائن کروں گا. وہ بھی زہر بھائی آپ کو لنک بھیج دیں گے، وہ بھی آپ سن سکتے ہیں. تو میری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں، ہماری دعائیں سب آپ کے ساتھ ہیں. زہر بھائی اور ہم جو ہے ابھی ٹریننگ مری کر کے آئے ہیں، تو مری ٹریننگ میں جو لوگ تھے وہ جب گئے تو ان کے مائنڈ میں تھا کہ ہم جسٹ گھومنے پھرنے جا رہے ہیں. لیکن جب زہر بھائی کی اور میری انہوں نے ٹریننگ اٹینڈ کی تو وہ لوگ گھڑیاں دیکھنا بھول گئے، اور ایک شخص کہتا ہے 4 گھنٹے گزر گئے ہمیں پتہ نہیں چلا. تو یہ ہوتی ہے ٹریننگ، یہ ہوتی ہے لرننگ. اور نیکسٹ ٹور میں زہر بھائی اور ہم اس سے بھی اچھی ٹریننگ کرنے جا رہے ہیں. اس کے لیے صرف کیا ہے کہ آپ کو ٹور ون کرنا ہے. جو ہمارا بھی یہ پیکج چل رہا ہے یہ بہت سمپل، سادہ اور آسان ہے. اس میں جو بونس ہے وہ آپ کو پورے کے پورے ملنے ہیں، لیکن جو ہے اس کے ساتھ کمپنی ایکسٹرا آپ کو دے رہی ہے. اور یہ ٹور نیشنل ٹور پاکستان کے علاوہ نہ بنگلہ دیش میں ہے، نہ انڈونیشیا میں ہے، نہ کہیں اور ہے. تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، یہ ڈیلی ٹریننگ میں بھی آئیں، اور پھر جو ظاہر بھائی گائیڈ کر رہے ہیں اس کے مطابق چلے تو یہ ٹور ون ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ اگلی ٹریننگ میں ہم بہت بڑا جو ہے وہ ٹریننگ سیشن کریں گے اور بہت بڑی گیدرنگ ہوگی. تو بہت بہت شکریہ زہر بھائی آپ کا. میری طرف سے تمام دوستوں کو بیسٹ وشز. ابھی دوست مبارکباد کے میسج بھی بھیج رہے ہیں، تھینک یو ویری مچ جی. انشاءاللہ بہت جلدی ہم ایک نیشنل BBS کرنے جا رہے ہیں.
تو جس کی جتنی زیادہ ٹیم نیشنل بی بی ایس میں بیٹھی ہوگی وہ اتنی جلدی اپنی گاڑی کی چابی لے کے جائے گا، اور اگلی بی بی ایس میں اس کی اگلے سال جو ہے وہ چابی لے رہا ہوگا اپنی گاڑی کی. تو تمام بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں. زہر بھائی بہت اچھے ٹرینر ہیں، بہت اچھے پریزنٹر ہیں، آپ بہت لکی ہیں. صرف آپ نے ٹائم دینا ہے، وہ آپ کو قدم قدم پہ گائیڈ کریں گے. بہت بہت شکریہ زہر بھائی، تھینک یو ویری مچ. نوید بھائی. اوکے ڈیئر، بس میں خدا حافظ کہوں گا، ٹائم ختم ہو گیا ہے. اور انشاءاللہ کل جتنے لوگ ابھی رہ رہے ہیں، کل سے باقاعدہ ٹریننگ کا ہم آغاز کر رہے ہیں. تو آپ جو لوگ رہ رہے ہیں کل ان کو جو ہے نا آن بورڈ کریں، تاکہ انشاءاللہ ہماری ٹریننگ سنیں، اور انشاءاللہ 15 ڈیز کے اندر آپ کو ہم ایک سکسیس کی ڈگری دیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.